اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کے درمیان باہم محبت، پیار، الفت چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی ایسا عمل قبول نہیں ہے جس عمل سے اہل اسلام کا شیرازہ بکھر جائے، مسلمانوں میں باہمی اختلاف پیدا ہو جائے، اہل اسلام کے سینے ایک دوسرے کے لیے عداوت، نفرت سے بھر جائیں۔ ایسا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جا بجا یہ تعلیم دی ہے کہ آپس میں محبت پیدا رکھو، تمہارا دشمن کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص جو اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب، اپنا خالق و مالک نہیں مانتا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں تسلیم کرتا، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر اس باہمی محبت اور پیار کو آپس کے اتحاد کو مضبوط رکھنے کے لیے کئی ایک طریقے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ متعدد ایسے اعمال بتائے ہیں جن اعمال سے مسلمانوں کا آپس میں پیار اور محبت بڑھتا رہتا ہے۔ اہل اسلام کا اتحاد مضبوط رہتا ہے، شیرازہ بکھرتا نہیں ہے۔ ان اعمال میں سے ایک انتہائی خوبصورت عمل ہے ایک دوسرے کو تحفہ دینا، گفٹ ایک دوسرے کو دینا۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، کدورت اور نفرت ختم ہوتی ہے۔ اور یہ عمل ایک دوسرے کو تحفہ دینا لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحدیۃ ولا یأکل الصدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرما لیتے تھے لیکن صدقہ نہیں لیتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانے کی چیز آتی تو آپ لے کر آنے والے سے پہلے پوچھتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا تحفہ ہے۔ اگر لانے والا یہ کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنا ہاتھ روک لیتے، یعنی خود نہ کھاتے اور صحابہ کو حکم دیتے بھائی تم کھاؤ۔ فرماتے ہیں جب کبھی کوئی لے کر آنے والا یہ عرض کرتا کہ یہ تحفہ ہے، صدقہ تو نہیں کھاتے تھے لیکن جب تحفہ آتا تو خود بھی تناول فرماتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شریک فرما لیتے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے،
بھوک لگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، فرمایا چلو ابو ہریرہ میرے ساتھ، مسجد نبوی میں لے گئے، اپنے گھروں سے پتہ کروایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو معلوم پڑا جی ایک دودھ کا پیالہ ہے جو کسی نے تحفتاً بھیجا، فرمایا ٹھیک ہے وہی لے آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے، فرمایا ابو ہریرہ اصحاب الصفہ کو بھی بلا لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ یار ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ تو میں اکیلے ہی پی جاؤں گا، اور یہ 60-70 اصحاب صفہ یہ ایک دودھ کا پیالہ اتنے لوگوں میں کیا کرے گا؟ لیکن وہ بھی امام الانبیاء تھے، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ چل یہ سارے اصحاب صفہ کو پلا۔ وہ دودھ کا پیالہ 60-70 اصحاب صفہ پی گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تیری باری ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خوب پیٹ بھر کے پیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پی، عرض کی اللہ کے نبی اب گنجائش ہے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ سارے اصحاب صفہ اور 2 مرتبہ ابو ہریرہ پی گیا، لیکن دودھ ویسے کا ویسے ہی تھا، وہ نہیں ختم ہوا۔ پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوا آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ تحفہ قبول فرما لیتے تھے لیکن صدقہ نہیں قبول کرتے تھے، اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی یہ نشانی ہے کہ آپ تحفہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں قبول کریں گے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں واقعہ نقل کیا ہے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں عموریہ کے عیسائی پادری کے پاس پہنچا، چلتا چلتا وقت گزارتا اور اس کی موت کا وقت آیا، میں نے اسے پوچھا جی آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، تو جاتے جاتے مجھے یہ بتا جائیں کہ میں آپ کے بعد اب کس کے پاس جاؤں؟ تو عموریہ کے اس عیسائی پادری نے کہا بھئی مجھے سلیمان کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو ہمارے دین پر چلنے والا ہو، اب ایک ہی امید باقی ہے کہ تم 2 سیاہ پہاڑوں کے درمیان چلے جاؤ، وہ کھجوروں کا علاقہ ہے، وہاں ایک شخص آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، ہم بھی اسی کے انتظار میں ہیں، وہ اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے گا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب وہ عموریہ کا عیسائی پادری مجھے بتانے لگا کہ اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ تحفہ قبول کر لے گا لیکن صدقہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ عیسائی پادری نے مجھے بتایا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، یعنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ویسے تو تشریف لا چکے تھے، پیدا تو ہو چکے تھے، لیکن اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ جو جوان ہے، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آخری نبی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب وہ فوت ہوا اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میں چل پڑا، پوچھتا پہنچ گیا مدینے میں۔ ایک دن میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اپنے مالک کے جو میرا مالک تھا جس نے مجھے خریدا تھا، اس کے باغ میں کام کرنے کے لیے کھجور پر چڑھا تھا، تو اس کا کزن آیا، آ کے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔ ابھی قباء بستی میں ایک بندہ آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرماتے ہیں یہ بات میرے کان میں پڑ گئی تو میں نے بڑی توجہ سے سنی یہ بات اس کی۔ خیر مختصر یہ
کہ میں تھوڑا سا مال جمع کر کے لے کر گیا قباء بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے جا کر عرض کی کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ اچھے لوگ ہیں لیکن ہیں آپ غریب، تو یہ میری طرف سے آپ صدقہ قبول فرمائیں۔ سیدنا سلیمان فرماتے ہیں میں نے جب صدقہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بھائی یہ لے لو، تم کھا لو۔ خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، میں یہ صدقہ دے کر چلا گیا۔ جب آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ خود نہیں کھا رہے، اپنے ساتھیوں کو دے دیا، تو میں سمجھ گیا بھائی جو اس بندے نے، عیسائی پادری نے مجھے بتائی تھی نشانیاں، ان میں سے ایک پوری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں واپس دوبارہ آیا لے کر پھر تھوڑا سا مال کو، کھجوریں یا کوئی بھی چیز کھانے کی۔ میں نے آ کر تب جب میں دوبارہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ میں نے عرض کی جی مجھے، میرا خیال یہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ صدقہ قبول نہیں فرماتے، اس لیے میں یہ آپ کے لیے تھوڑا سا تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ قبول فرمائیں۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قبول فرمایا، خود بھی اس نے کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیا۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گا کہ یہ دوسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی۔ معلوم ہوا آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ تحفہ قبول فرما لیتے تھے، دیتے تھے اور قبول بھی فرماتے تھے۔ تحفہ دینا اور لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، قدورتیں اور عداوتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا فإن الحدیۃ وغر الصدر، تحفے دیا کرو، تحائف پیش کیا کرو ایک دوسرے کو، اس سے وغر الصدر، سینے کی قدورت، سینے کی نفرت، عداوت ختم ہوتی ہے۔ اور فرمایا یہ تحفے جو ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دینا یا تحفہ لینا، یہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، تحفے لیا بھی کرو دیا بھی کرو، اس لیے کہ تحابوا، اس تحفے کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سینے کی نفرت ہے، یہ جو سینے کی عداوت اور قدورت ہے، یہ بڑی بڑی دشمنیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اس نفرت کو ختم کرنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ ہے تحادوا، تحفے پیش کرنا ایک دوسرے کو۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم، بڑا مختصر سا عمل ہے اور بڑا عظیم عمل ہے، لیکن جتنا عظیم عمل ہے ہم نے اس کو اتنا ہی معمولی سمجھا ہوا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تو اب فوت ہی ہو چکی ہے۔ اہل اسلام میں بہت کم خال آپ کو نظر آئے گی یہ سنت آپ کی۔ تحابوا، تحفے دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اہل اسلام میں باہم محبت ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورۃ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 6 ایسے عمل جن سے منع فرمایا ہے، وہ 6 کے 6 وہ عمل ہیں جس سے مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ 2 آیات 6 عمل ہیں۔ اہل اسلام کا شرادہ نہ بکھرے، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، تمہارا شرادہ نہیں بکھرنا چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ، ایک یکجان ہو جاؤ۔ سورۃ انفال پڑھ کے دیکھ لیں، فرمایا آپس میں اختلاف نہیں کرنا وگرنہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اور اب یہ جو نفرت اور قدورت ہے یہ اختلاف ہے۔ سورۃ توبہ اور سورۃ انفال پڑھ کے دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں فرمایا کہ یہود و نصارہ سے تعلق نہیں رکھنا، وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں آپس میں لڑائیں جھگڑائیں، تمہارے شرادے کو منتشر کریں، تمہارے اندر باہم نفرتیں اور قدورتیں پیدا کریں۔
ہمارا کسی کا بھی دشمن، کوئی دشمن ہے کسی کا بھی ہے، وہ اپنے دشمن کو متحد دیکھنا چاہے گا؟ قطعاً نہیں دیکھنا چاہے گا۔ فرمایا متحد ہو جاؤ، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو، اور اس اللہ کی رسی میں سے ایک جو ہے ڈورا یہ بھی ہے کہ آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے تم آپس میں متحد رہو گے، پیار اور محبت رہے گا، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں اور قدورتیں مٹ جائیں گی۔ کیسا بہترین طریقہ ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بہترین کوئی عمل ہو سکتا؟ قطعاً نہیں۔ آپ کی سنت سے اچھا بھی کوئی عمل ہو سکتا بھلا؟ سب سے بہترین عمل وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، بیٹا ایک دوسرے پر خرچ کرنا، تم اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے تم قریب آ جاؤ گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ نصیحت ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی اپنی اولاد کو۔ یہ انس رضی اللہ عنہ وہ انس ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی اپنی اولاد کو یہ نصیحت ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ کیا کرو، اس سے دوریاں مٹ جائیں گی، اس سے قریب آ جاؤ گے، آپس میں محبت اور پیار رہے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ اب تحفہ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا انتخاب کریں۔ یہ بھی جو ایک سوال ہے، بھائی دینا سنت ہے تو دینا کس کو ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا انتخاب۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی آزاد کر دیا، وہ مالک تھی، کر سکتی تھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، یعنی میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر، تو عرض کی اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے وہ جو میری لونڈی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ اچھا تم نے اس کو آزاد کر دیا؟ عرض کیجیے اللہ کے نبی آزاد کر دیا۔ فرمایا میمونہ اگر تو آزاد نہ کرتی، انک لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر تو اسے آزاد نہ کرتی بلکہ اپنے ننیال کو دے دیتی تو یہ آزاد کرنے سے زیادہ اجر کا باعث تھا۔ آزاد کرنے سے زیادہ اجر تجھے اس بات پر ملتا کہ تو اسے اپنے ننیال کو دے دیتی تحفۃً۔ حالانکہ غلام اور لونڈیاں آزاد کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لونڈی یا ایک غلام کے جسم کے جس حصے کو تم آزاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کے اسی حصے کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک ہاتھ آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہاتھ جہنم سے آزاد کرنے والے کا جہنم سے آزاد کر دیا۔ آپ آدھا غلام دے کر آزاد کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آدھا آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا کہ اس سے زیادہ اجر تجھے اس بات پر ملتا کہ تو اسے اپنے ننیال کو دے دیتی۔ معلوم ہوا تحفہ دینے کے لیے سب سے پہلے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا۔ اس کے بعد باری ہے ہمسائے کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ، اب رشتہ داروں میں سے آپ اگر بیوی کو تحفہ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز اپنی بیوی کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تو یہ اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اس لیے کہ بیوی وہ رشتہ ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا باعث بنے گا۔ یہ ان والدین کو تحفہ دیں، والدین کو تحفہ دیں گے تو دگنا اجر ملے گا۔ ایک والدین کی خدمت کا، دوسرا ان کو تحفہ دینے کا۔
اسی طرح بہن بھائی کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کا انتخاب کریں تحفہ دینے کے لیے۔ اس کے بعد ہمسایہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے نبی میرے 2 ہمسائے ہیں، میں دونوں میں سے تحفہ کسے دوں؟ میں تحفہ دینا چاہتی ہوں تو اپنا تحفہ کس کو بھیجوں اپنے ہمسایوں میں سے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے اس کو تحفہ دے۔ جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے تو اس کو تحفہ دے۔ معلوم ہوا قریبی رشتہ داروں کے بعد ہمسائے کی باری ہے۔ جس طرح صدقہ دینے کے لیے پہلے قریبی رشتہ دار پھر ہمسایہ، اسی طرح تحفہ دینے کے لیے بھی پہلے قریبی رشتہ دار پھر ہمسایہ۔ اگر ہمسایہ رشتہ داری ہی ہے تو اس کو دینے کا دگنا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک تو تحفہ دینے کا اور دوسرا رشتہ داری میں لانے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ اگر ہمسایہ جو ہے قریبی وہ رشتہ دار بھی ہوگا تو یہ دگنا فائدہ ہو جائے گا، دگنا اجر مل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق۔ پھر تحفہ دیتے ہوئے مناسب وقت کا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ ویسے تو جب کبھی بھی دیں کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص فنکشن کا، خاص پروگرام کا انتخاب کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ شادی ہے یا کوئی اور تقریب ہے تو اس تقریب پر آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میری باری کا انتظار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوں گے ہم تب تحفہ بھیجیں گے۔ فرماتی ہیں مقصد صحابہ کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ان کی باری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہماری طرف سے کوئی تحفہ جائے گا تو آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ لیکن دوسری ازواج مطہرات ایک دن اکٹھی ہو کے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلی گئی، باہم میٹنگ ہونے لگ گئی۔ فرماتی ہیں ام سلمہ جس طرح عائشہ کو خیر چاہیے ہمیں بھی چاہیے، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا خیر کی طالب ہے ہمیں بھی خیر کی طلب ہے اللہ کی طرف سے، تو جا کر ہماری طرف سے سفارش کرو نا کہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ باری کا انتظار نہ کیا کرو، میں جس کے گھر میں ہوں وہیں بھیج دیا کرو تحفہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، آپ صحابہ کو حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ جس کی باری ہے اسی کے گھر بھیج دیا کرو، عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار نہ کیا کرو۔ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ چلے گئے باہر کسی کام سے، واپس آئے میں نے پھر عرض کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنی انسنی کر دی، میری بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ کچھ وقت گزرا، میں نے پھر عرض کی اللہ کے نبی میں اکیلی نہیں باقی ازواج مطہرات بھی یہی کہتی ہیں، یہ مشورہ انہی کا ہے سب کا، مجھے بھیجنے والی وہی سب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے معاملے میں میرے ساتھ بات نہ کرو، تم سب میں سے عائشہ وہ اکیلی خاتون ہے کہ جس کے بستر پر بھی جبریل میرے پاس وحی لے کر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اس واقعہ سے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان سے کہ اگر آپ انتظار کر لیں کسی تقریب کا، کسی فنکشن کا تحفہ دینے کے لیے تو یہ بھی درست ہے، نہ کریں پھر بھی دے دینا چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تحفہ دیتے ہوئے اچھی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھی، حقیر اور معمولی چیز کا نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ وہی پسند فرماتا ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ اور یہ آیت بھی اسی معاملے میں، تحفے کے معاملے میں ہی اتری تھی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب صفہ کے لیے کھجوریں تحفتاً لا کے مسجد نبوی کی مخصوص جگہ پر لٹکاتے تھے، تو میں سے کوئی ہلکی کھجوریں بھی لے آتا تھا۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہی اللہ کو پسند ہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے جو اچھی چیزیں ہیں ان کا، جو پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہیں ان کا انتخاب کرو، ہلکی چیز نہیں دینی۔ ولا تیمموا الخبیث، معمولی ہلکی چیز نہیں دینی۔ لستم بآخذی، اس لیے کہ تم خود تو پسند نہیں کرتے اپنے لیے ہلکی چیز۔ اللہ، جو اچھی چیز ہے ہمارا معمول کیا ہے؟ اگر تو ہم دیتے ہی نہیں ہیں تحفہ کسی کو، اگر وہ دے بھی تو جو چیز خود پسند نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یار فلانا میرا دوست ہے اس کو بھیج دو تحفہ، چل میں اپنے فلاں دوست کو دے دوں گا تحفے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر سنت سمجھ کے آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو کیا خیال ہے عبادت میں معمولی کام پسند ہے اللہ کو؟ میں ایک چیز اپنے لیے تو پسند نہیں کر رہا، وہ پسند میں کر دیتا ہوں اللہ کی عبادت میں، تو جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ میرے رب کو بھی پسند نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے، جو تمہیں نہیں پسند وہ اللہ کو بھی نہیں پسند۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اور پھر اگر کوئی ہلکی چیز دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو دی جا رہی ہے وہ لے ہی نہ، اس کو معمولی سمجھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا شاة، اے مسلمان عورتوں کوئی اپنی ہمسائی کے تحفے کو معمولی نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھوری کیوں نہیں۔ اب کھور کی کیا حیثیت ہے؟ جس کو تحفہ مل رہا ہے وہ کھور کا کیا کرے گی؟ اور یہاں خصوصاً یا نساء المسلمات اس لیے فرمایا کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، لے کے رکھ تو لیتی ہیں لیکن بعد میں جس کے پاس بیٹھتی ہیں اس کو بتاتی ہیں بھائی دیکھو وہ فلاں جو میری ہمسائی ہے نا اس نے یہ دیکھو یہ مجھے تحفہ بھیجا، بھلا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا بکری کا ایک کھر ہے وہ تمہیں تحفے میں آیا ہے تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھو، وہ تحفہ بھی قبول کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دعیت الی قراء لاجبت، اگر مجھے بکری کے کھور پر دعوت دی جاتی تو میں وہ دعوت بھی قبول کرتا۔ یعنی مجھے کوئی آ کر کہتا نا جی میں نے بکری کا کھور پکایا ہے آپ کے لیے تو میں اس کی دعوت کھانے کے لیے چلا جاتا۔ اب بکری کا کھور کھایا جاتا بھلا؟ اصل میں بتانا مقصود ہمیں ہے کہ دعوت اتنی معمولی حقیر چیز کی بھی کی جائے، کو پانی کی دعوت کر دیتا ہے تو اس کو بھی قبول کر لو۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر ولو اہدی الی قراء لقبلت، اگر مجھے بکری کا کھور تحفے میں بھیجا جاتا تو میں وہ بکری کا کھور بھی تحفہ قبول کر لیتا۔ پہلے حکم دیا دینے والے کو کہ معمولی چیز نہیں دینی، پھر حکم دیا لینے والے کو کہ اگر کسی کی طرف سے آ جائے کوئی طاقت نہیں رکھتا زیادہ اچھی چیز دینے کی تو معمولی چیز بھی آ جاتی ہے، کوئی دعوت پر دال روٹی کھلا دیتا ہے تو وہ دال روٹی بھی قبول کر لو، کوئی ہلکی چیز دیتا ہے تحفے میں تو وہ ہلکی بھی قبول کر لو، اس کا تحفہ قبول کرو اگرچہ وہ بکری کا ایک کھوری کیوں نہ ہو۔ اب میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیس نہیں ہیں، آپ سے زیادہ شان والے نہیں ہیں، آپ سے زیادہ عظمت والے نہیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بکری کے کھور تحفے میں بھیجا جاتا تو میں قبول کر لیتا، میں اور آپ کس بات کی مولیاں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟
پھر ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی معمولی چیز کا بھیجتا ہے تحفے میں تو اس کو قبول کر لو. یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے، اس کی محبت کو قبول کرو. دل میں نفرتیں نہیں پیدا کرنی، دل میں عداوتیں نہیں رکھنی، دل میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے، اس کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی. یا نساء مسلمات، اے مسلمان عورتوں، اگر کوئی بکری کا کھر بھیجے تو اس کو قبول کر لو، اگرچہ وہ ہلکی چیز کیوں نہیں. اور پھر دینے والے کا شکریہ ادا کرنے کا بھی حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو جزاکم اللہ خیر کو. پہلے فرمایا اگر بھلائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دو اسے اچھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، آپ جب تحفہ لیتے کسی سے تو اس کو اس سے بہتر بدلہ بھی دیتے، اس سے اچھا تحفہ بھی پیش کرتے. اگر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، اچھا بدلہ نہیں دے سکتا، فرمایا پھر جزاکم اللہ خیر کہہ دو، یہ تمہاری طرف سے اس کا بدلہ ہے، اس کی مدح ثنا کر دو، یہ تمہاری طرف سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا. یعنی بدلہ دینا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے، پھر بعد میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو کہتا بھائی وہ جو میں نے تحفہ دیا تھا نا وہ مجھے واپس کرو. عموماً کیا ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے، منگنی نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں بھائی جو ہماری جو آپ کی چیزیں تھی یہ آپ پکڑیں، جو ہماری چیزیں تھی وہ ہمیں دیں. فرمایا یہ بندہ جو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے یہ بندہ ایسے ہے جیسے الٹی کر کے خود ہی جاگ لیتا ہے، اور یہ بیماری ہم میں عام ہے. یہ ایک مثال ہے. شادی ہوئی، 2 4 5 10 سال 20 سال شادی گزری، اللہ کی قدرت نہیں بنا سکی، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. اب یہ ادھر اپنی پرچیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ادھر اپنی پرچیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بھئی ہم نے یہ کچھ دیا تھا ہمارا واپس بھیجو. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بیٹی کو یہ کچھ دیا تھا ہمیں بھی واپس دو. فرمایا یہ شخص جو ایسے کرتا ہے، تحفہ دے کر واپس لیتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے خود ہی الٹی کرتا ہے اور الٹی کر کے خود ہی چاٹ لیتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر